السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ تفسیر کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری اس تفسیر کا مقصد اساتذہ، معلمین اور بالخصوص والدین کو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلانا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، ہم بچوں کی کس طرح تربیت کریں۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں ہم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واقعے سے یہ سبق حاصل کیا کہ بچوں کی کوئی بھی تکلیف ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریں، جس سے زہر بھی اتر سکتا ہے، تو کوئی بھی بیماری اس سے شفا مل سکتی ہے اور اس سے علاج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کا بھی ہم ایک اہم ترین علاج ہے جو سیکھیں گے، والدین کے لیے بڑا زبردست نسخہ ہے۔ اکثر گھروں میں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ شاید کچھ اثرات ہیں، یا کسی نے جادو کر دیا ہے، یا نظر لگ گئی ہے، اور بچوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بچوں نے پڑھنے میں دلچسپی لینا کم کر دی ہے۔ تو والدین جب پریشان ہوتے ہیں اور اس کے لیے علاج کے لیے کسی عامل یا عالم کو تلاش کرتے ہیں، تو کیوں نہ خود علاج کریں۔ ایک بہت ہی آسان سا نسخہ ہے بچوں کی ایسی تمام تکالیف سے علاج کے سلسلے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے، شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے یہ تمام تکالیف، یہ تمام بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ بیماری صرف جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ خطرناک بیماری روحانی ہوتی ہے، جس کا ہمیں کبھی کبھی ادراک اور علم بھی نہیں ہوتا۔ تو ان تمام بیماریوں کے لیے علاج ہے قرآن مجید، اور بالخصوص سورۃ البقرہ۔ چونکہ سورۃ البقرہ بڑی عظیم اور سب سے بڑی سورت ہے قرآن مجید کی سورتوں میں سے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مشرکین کی دشمنی تو اپنی جگہ پر نہ صرف قائم تھی بلکہ بڑھ گئی، اور یہودیوں نے بھی اپنی شرارتیں بڑھا دی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا گروہ بھی وجود میں آیا، اور وہ یہودیوں میں سے وہ چالاک مکار لوگ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، جن کو منافقین کہا گیا۔ تو اس موقع پر یہ سورۃ مبارکہ اور اس کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ اسی لیے ہم پڑھیں گے کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، یعنی مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے متقین کہا، جن کے اوصاف بیان کیے، کفار جن کا مختصراً اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر تیسرے گروہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، جو دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں لیکن دلوں میں کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کو بقرہ اس لیے کہا گیا کہ اس سورت میں گائے کا ایک واقعہ ہے۔ مدنی سورت کا معنی یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں، ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں عقائد کا تذکرہ ہے، اور احکامات اور مسائل زیادہ تر مدنی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام تھا۔ دوسرا کام جو ہجرت کر کے آنے والے اپنے بے سر و سامانی کے باوجود ایمان بچا کر مدینہ پہنچے، ان کی آباد کاری تھی، اور انصار کے ساتھ ان کا
رشتہ اخوت قائم کرنا تھا۔ تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مشرکین کے قبائل اور یہودیوں سے تحفظ کے لیے مدینہ کی ریاست کا ایک جامع منصوبہ بنایا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اہم امور تھے جو مدینہ میں ابتدا میں مسائل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ دی، تو یہ صورت مبارکہ ان مسائل پر بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ صورت ان صورتوں میں سے ان 29 صورتوں میں سے ایک ہے جس کے آغاز میں کچھ حروف بیان ہوئے ہیں جن کا جملہ یا کلام یا پوری عبارت نہیں بنتی بلکہ الگ الگ حروف، جس طرح سے الف لام میم، حامیم، یاسین، طٰہٰ، یہ ایک راز ہے۔ اور قرآن مجید کا اعجاز اور مخالفین قرآن کے لیے یہ ایک طرح سے دعوت مبارزت اور چیلنج بھی کہ اگر یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے تو انہی حروف سے عربی میں تم بھی گفتگو کرتے ہو، تم بھی اس طرح کا کلام بنا کر لے آؤ۔ اگر نہیں بنا سکتے تو کم از کم ان حروف کا معنی، مطلب اور مقصد ہی سمجھ کر کے بتا دو۔ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تو پھر تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس صورت کے شروع میں الف لام میم 3 حروف پر مشتمل حروف مقطعات ہیں۔ حروف تہجی کی تعداد 29 ہے اور 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، اور پھر ان کی ترتیب بھی انتہائی دلچسپ اور بڑی باریکی کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان صورتوں کے شروع میں 3 صورتوں کے شروع میں تو ایک ایک حرف آیا ہے، نون، صاد، قاف، اور اسی طرح سے 2 حروف پر مشتمل حامیم، یاسین، طٰہٰ، یہ 9 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو 3 حروف پر مشتمل ہیں، الف لام میم، الف لام را، طٰ سین میم، اس طرح کے وہ 13 صورتوں کے شروع میں، اور 2 صورتوں کے شروع میں 4 حروف یعنی الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور 2 ہی صورتوں کے شروع میں 5 حروف پر مشتمل یہ حروف مقطعات ہیں، کاف، ہا یا عین صاد، اور حا میم عین سین قاف۔ یہ جو تفصیل ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی باریکیاں مفسرین نے لکھی ہیں کہ قرآن مجید کے ان حروف میں یعنی حروف مقطعات میں وہ حروف شامل کیے گئے ہیں جن کا استعمال زیادہ ہے، یعنی تمام قسموں کے صفات اور تمام حروف میں آدھے حروف ان میں ذکر ہوئے ہیں۔ ہر قسم کے حروف مقطعات ان حروف پر مشتمل ہے کہ حروف کی جتنی بھی قسمیں ہیں، مثلا بعض حروف کو پر پڑھا جاتا ہے حروف مستعلیہ، بعض حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے، بعض حروف قلقلہ ہیں، بعض حروف حلقی ہیں۔ ان تمام میں سے خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونا یہ تو ہے ہی ایک بہت بڑا معجزہ، لیکن صورتوں کے شروع میں یہ حروف بذات خود ایک معجزہ ہیں۔ جس ترتیب کو سمجھنے کے لیے انسان کو بہت دقت اور بڑی باریکی کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی علم حاصل کر لے، کتنا ہی زیادہ عالم فاضل اور مفتی بن جائے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں الف لام میم اور حروف مقطعات کا مطلب سمجھ گیا ہوں یا میں جانتا ہوں۔ نہیں جان سکتا، سوائے اللہ کے اس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادی بذالک، یعنی انسان کو عجز و انکساری سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ پہلے حرف سے ہی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے، تم اللہ کی عطا کردہ صلاحیت سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہو جو اللہ دے، جیسا کہ فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے اللہ، ہمیں کچھ نہیں پتا، جتنا تو نے ہمیں بتایا اے اللہ، جتنا تو نے ہمیں سکھایا، جو کچھ تو نے ہمیں علم عطا کیا، بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کے نزول میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خیال رکھا۔ قرآن مجید کی آیتوں کی 2 قسمیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں سورہ آل عمران کے شروع میں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب
منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب نازل کی، اس میں سے بعض آیتیں محکمات ہیں، وہی اصل کتاب ہے، اور بعض آیتیں متشابہات ہیں کہ جن کا مطلب اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لا یعلم تاویلہ الا اللہ۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ ان میں سے ہیں۔ اسی کا تذکرہ آگے علم الغیب میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف کے نزول کا کیا مقصد ہے، لیکن دو اہم باتیں تو واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو جو قرآن مجید کو منزل من اللہ نہیں مانتے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی طرف سے گھڑ لیا، یا کوئی ان کو سکھاتا اور پڑھاتا ہے اور یہ آ کر کے بتا دیتے ہیں اللہ کا کلام ہے، ان سے کہا جا رہا ہے پھر تم بھی ایسا کلام بنا لاؤ۔ یہ کلام کا اس کلام کی بنیاد تو یہی حروف ہیں، الف با تا سا، تو یہ حروف ذکر ہوئے۔ اور دوسرا ان کو یہ بھی سمجھانا مقصد تھا کہ تم الف لام میم نہیں سمجھ سکتے تو اور کیا تمہارے علم کی کس قدر گہرائی، یا کیا تمہارے علم کا جو ہے تم اپنے علم کے دعوے میں کتنے سچے ہو، تم تو سمجھنے سے قاصر ہو، بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان فرمایا ہے وہ ہے کتاب اللہ کا تعارف۔ ہم اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں اور اللہ کی کتاب کو کس نظریے اور زاویے سے دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا تعارف ذکر کیا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی شکوک و شبہات سے پاک اور بالا تر ہے، حقیقت پر مبنی اے اللہ کا کلام ہے، اس میں قطعاً شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب جو منزل من اللہ ہے، ہدن للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ سے اس سورت کے ساتھ کتنی مناسبت ہے کہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے، ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اللہ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی فرمایا ہے کہ یہ ہے ہدایت کا ذریعہ، یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یہ ہے ہدایت کا ذریعہ، اور اس کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو انسان کے اندر کوئی صلاحیت ہونی چاہیے وہ ہے تقویٰ کی صلاحیت، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کا مفہوم پھر آگے آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ تم نے دعا کی اے میرے بندے کہ مجھے ہدایت چاہیے، تو یہ لو ہدایت کا خزانہ قرآن کی شکل میں، سورۃ البقرہ کی شکل میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفار و مشرکین جو تھے وہ اللہ کے احکامات کا جو انکار کرتے تھے ان کے مختلف مراحل تھے۔ کبھی تو شک ڈال کر کے انکار کرتے تھے، اس کو کفر شک کہتے ہیں، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یقین کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ گے تو ہدایت ملے گی۔ ہمیں اللہ کی کتاب پر پورا یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ ہی کا یہ کلام ہے، اللہ نے جو لوح محفوظ سے آسمان اول پر اور آسمان اول سے جبرائیل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ کے کلام سے، آپ کے منہ سے اسے صحابہ نے زبانی بھی یاد کیا اور تحریر میں بھی لکھا، اور پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے ساتھ چند صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ ان صورتوں کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ جو آج ہمارے پاس یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حرف با حرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نہ اس میں کوئی حرف کا اضافہ کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی حرف کی کمی ہے، اس میں قطعاً شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کتاب اللہ میں شک کرے گا یقیناً ہدایت سے محروم ہوگا۔ ہدایت کا دار و مدار تو اس کتاب پر ہے، اور جب کتاب پر اس کا یقینی نہیں ہے تو اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ پھر کفر کی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو کفر جو شک کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر دوسرا کفر ہے جو محض اعراض کر کے، یعنی منہ پھیر لیا، نہیں مانتے۔ پھر تیسرا کفر ہے کہ منہ پھیرنے کے ساتھ ساتھ کوئی تکبر کرتا ہے استکبار کی بنیاد پر، اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی کہ تکبر کرنا رشد و ہدایت کے منافی ہے۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو پھر تکبر سے اعراض کرنا ہوگا۔ پھر کفر کی چوتھی قسم ہے
بغض و عناد کی بنیاد پر مخالفت اور انکار کرنا۔ پانچویں قسم ہے کہ تکذیب یعنی جھٹلانا، میں نہیں مانتا، میں اس کو سچ نہیں سمجھتا، یہ کہہ دینے سے اور اس طرح سے رویہ رکھنے سے جو کفر صادر ہوتا ہے۔ اور کفر کی ایک قسم ہے جہالت، یعنی لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر یہ سارے جو ہے کفر کی تمام قسمیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر فرمایا کہ تم ایمان اور یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھو جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اساتذہ اور والدین اس پر توجہ دیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب کا یہ تعارف پیش کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی ان کو اس طرح سے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب شک شبے سے بالاتر ہے اور یہ ہدایت کا سرچشمہ اور خزانہ ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہمیں اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر تقوی کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان کیں اس کو ہم آج سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ ہم دیکھیں کہ ہم ان میں سے کتنی خوبیوں کو اپنے اندر سموتے ہیں اور کتنی خوبیاں ایسی ہیں جو ابھی تک ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اگر ان خوبیوں کو ہم نے اپنے اندر نہیں سمویا اور ان اوصاف کو ہم نے جمع نہیں کیا تو گویا کہ ہدایت حاصل کرنے کے ہم مستحق ہی نہیں ہیں، تو پوری ہدایت کیسے میسر آئے گی؟ ہدایت کے حصول کے لیے ابتدا میں ہی اللہ نے شرط بیان کر دی کہ ہدن للمتقین، یہ ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے متقین کے لیے، غیر متقی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک اہم اشکال ہے کہ ایک جگہ تو قرآن میں فرمایا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور یہاں پر فرمایا ہدی للمتقین۔ تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ قرآن رہنمائی تو سب کی کر رہا ہے، لیکن ہدایت حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی ہوگا۔ بالکل اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی تمام انسانوں کے لیے، جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی عام ہے، کوئی کہے کہ سورج تو سب کو روشنی فراہم کرتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سورج کی روشنی ان لوگوں کے لیے ہے جن کی آنکھیں ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ جو آنکھوں سے محروم ہیں ان کے لیے سورج کے نکلنے سے روشنی ان تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ بینائی نہیں ہے، یا پھر آنکھیں بند کی ہوئی ہے یا سوئے ہوئے ہیں تو جاگنا پڑے گا، آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور شعور کے ساتھ قرآن کو پڑھنا پڑے گا تو قرآن سے ہدایت ملے گی، وگرنہ تو قرآن مجید کے ساتھ سرسری سے تعلق رکھتے ہیں یا محض آنکھیں بند کر کے قرآن کو یعنی سمجھے بغیر پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر اس سے ہدایت میسر نہیں آتی، ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کے لیے اسی طریقے سے جیسے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہماری آنکھوں میں بھی روشنی ہونی چاہیے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور ہم جاگ رہے ہوں، اور پھر ہم کوئی چیز دیکھنا چاہیں تو اس روشنی میں دیکھ لیں گے، ورنہ تو سورج کا کیا قصور؟ سورج نکلتا ہے اور چمگادڑ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اگر ایسے ہی قرآن مجید سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی تو قرآن مجید کی ہدایت میں کوئی شک نہیں ہے، دراصل اس نے اپنے آپ کو ہدایت حاصل کرنے کے لائق نہیں بنایا۔ تو ہدی للمتقین سے ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تقوی کن لوگوں میں اور کون سی خوبیوں کے مالک متقین کہلاتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم ان خوبیوں کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔